السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک مرتبہ پھر نیب قانون میں سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ان ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا۔ آج اس کیس کی ایک مرتبہ پھر سماعت ہوئی۔ مجموعی طور کے اوپر اب تک 38 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی 3 رکنی خصوصی بینچ کا حصہ ہیں۔ آج کی عدالتی کارروائی میں کیا ہوا اس حوالے سے بات کریں گے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے نئے اٹارنی جنرل ہیں شہزاد الہی صاحب، اور انہوں نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد آج پہلی مرتبہ روسٹرم کے اوپر آئے اور کچھ گفتگو کی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو بھی ہے کہ سینٹ میں نئے اٹارنی جنرل کی جانب سے ایک لکھے گئے تردیدی خط کے اوپر کافی زیادہ شور ہوا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو نئے اٹارنی جنرل شہزاد الہی صاحب آج روسٹرم پر آئے اور انہوں نے سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی اراکین کی تنخواہوں سے متعلق جو ہے ایک کوسچن پوچھا گیا تھا، تو اس کا جواب اٹارنی جنرل فار پاکستان نے دیتے ہوئے یہ کہا کہ قومی اسمبلی کے ایک رکن کی جو تنخواہ ہے، یعنی جو ماہانہ تنخواہ ہے، وہ 1,88,000 روپے ہے، اور پی ٹی آئی کے اراکین نے اپریل سے کوئی تنخواہ نہیں لی، لیکن سفری اخراجات اور جو پارلیمنٹ لارجز کے استعمال کرنے کے حوالے سے جو مرات ہیں وہ انہوں نے ضرور لی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں، اس کے اوپر جو خط لکھا، اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ایک مرتبہ پھر وضاحت دی۔ انہوں نے یہ وجوہات بتائیں کہ ان کو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی غلط رپورٹنگ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر یہ آبزرویشن دی کہ ہم نے آپ کا خط پڑھا ہے اور آپ کی کاوش کو ہم سراہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس آبزرویشن کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان نے وضاحت کرتے ہوئے مزید یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ تنقید کا اگلا ہدف میں بھی بن سکتا ہوں، جو مجھے مناسب لگا وہ میں نے کیا۔ یعنی وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ ان کو یہ خط لکھنے کی یہ تردید یا یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کی وجہ اٹارنی جنرل فار پاکستان یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے لگا کہ تنقید کا اگلا ہدف میں بن سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے جو مناسب سمجھا وہ میں نے کیا۔ اور پھر اٹارنی جنرل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میڈیا رپورٹنگ سے متعلق گائیڈ لائنز 2 فیصلوں میں جاری کر چکی ہے۔ مسئلہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر کوئی قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس کو میں فیک نیوز بھی نہیں کہوں گا۔ اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ ایک ایجنڈے کے تحت سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عدالت اس معاملے کو دیکھے۔ یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور عدالتی کارروائی سے متعلق کچھ غلط معلومات منسوب کی گئی۔ جو رپورٹ ہوا وہ نہ صرف سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا بلکہ وہ جانبدارانہ بھی تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہوا، ہم چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہم اس کے اوپر تحمل کا مظاہرہ یا برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میڈیا کے دوستوں کو عدالت کی طرف سے رد عمل نہ آنے کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور میں میڈیا کنٹرول پر نہیں بلکہ باہمی احترام کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ یعنی اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہونے والی گفتگو پہ یہ کہا کہ کورٹ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر یہ آبزرویشن دی ہے کہ میں میڈیا کنٹرول پہ یقین نہیں رکھتا۔ اب اسی لیٹر کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان کے اوپر سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں ریئیکشن آیا ہے۔ تو اس ریئیکشن کی وجوہات کیا ہے؟ سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے۔ آئیں سب سے پہلے وہ سنیں کہ ان کا بنیادی طور کے اوپر سینٹ میں اٹارنی جنرل کے لکھے گئے خط کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ جی بالکل، آج جو لا منسٹر تھے انہوں نے ابتدا میں کہا کہ اٹارنی جنرل نے ان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کورٹ میں موجود تھے اور اس قسم کی کوئی آبزرویشن یا بات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ میں نے اس بات پہ ایکسیپشن لی
کہ اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کی پروسیڈنگز کو سبجیکٹ میٹر آف اے لیٹر بنائیں، اور انہوں نے یہ بھی شاید اس خط میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس خط کو آپ سینٹ کے فلور پہ بتا بھی دیجیے۔ تو میرا بیسک آبجیکشن یہ تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ ایک ساورن باڈی ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی بحث ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو اس پہ اٹارنی جنرل کو کہ ان کی ایک سیٹ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں ضرور ہوتی ہے، بٹ ہی از ناٹ اے ممبر آف دا ہاؤس اینڈ دیئر فور اٹ از ناٹ ہز پریروگیٹو to comment on the proceedings of the house that are taking place۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک سائڈ کی وکالت کر رہے ہیں کہ جی کورٹ میں یہ بات نہیں ہوئی، تو پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے، یعنی کہ اگر کورٹ میں بھی پارلیمان کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو ہو تو then he should have the guts to stand up in court also and defend Parliament۔ So basically میرا یہ تھا that the Attorney General has no right to comment on proceedings within Parliament۔ اب جب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خط اگر تو ڈائریکٹلی وہ لکھتے چیئرمین کو تو پھر اس کو ہم آگے لے جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ خط لکھا گیا ہے لا منسٹر کو اور لا منسٹر نے ہاؤس کو مطلع کیا ہے، اس کا ریئیکشن فلور پہ میں نے بھی دیا، دیگر سینیٹرز نے بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹر ایز فار ایز دی اٹارنی جنرل از کنسرن شوڈ اسٹینڈ۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دے آر کورٹ پروسیڈنگز، اور جیسے میں پارلیمان کی پروسیڈنگز کو جیلس ریگارڈ کرتا ہوں، ایسے میں دوسرے ادارے کی بھی پروسیڈنگز کو اتنا رسپیکٹ دینا چاہتا ہوں۔ کورٹ کو اوبویسلی اپنی فائنڈنگز پہ پہنچنے کے لیے ایک حد تک جو ہے وہ انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر جو ٹرائیکاٹمی اور بات کی گئی ہے اس میں اگر تمام تین ادارے ہیں وہ رہ کے کام کریں تو شاید یہ ایشوز جو ہے وہ ریز نہ ہو۔ میں ایوان کے لیے تو نہیں بول سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اکثریت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس خط کے لکھنے پہ، کیونکہ ان کا تعلق سینٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز سے۔ جی، آپ نے سینیٹر رضا ربانی صاحب کی گفتگو سنی۔ دوبارہ کیس کی طرف آتے ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ سیاسی معاملات میں برطانیہ سمیت دیگر ملکوں میں عدالتی کارروائی لائیو کیمروں سے ریکارڈ ہوتی ہے اور ریکارڈنگ سے جو ابہام ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ یہ معاملہ ہمارے پاس زیر التوا ہے اور جلد فل کورٹ میں عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کا معاملہ جو ہے وہ رکھیں گے۔ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے 11 استعفے منظور ہوئے اور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ ہمارے تمام استعفوں کو منظور کیا جائے۔ اب جب استعفے منظور ہوئے ہیں تو دوبارہ عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ استعفے منظور نہ کیے جائیں، یعنی وفاقی حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے جو پی ٹی آئی کا یو ٹرن ہے، جو اپنے موقف کی تبدیلی ہے، وہ کورٹ کے سامنے رکھی کہ پہلے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، اور اب جب استعفے منظور ہو گئے ہیں تو وہ عدالتوں سے رجوع کر کے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان استعفوں کو منظور نہ کیا جائے۔ تو اب 15 فروری تک یعنی کل تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل دوبارہ اس اہم کیس پر سماعت کرے گا، اور ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کے دلائل جاری ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔